السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی قسط میں ارطغرل غازی کے بارے میں بتایا، ہم آگے بھی کچھ بیان کرنا چاہیں گے۔ ارطغرل غازی کی زندگی پر ترکی والوں نے ایک ہسٹوریکل ڈرامہ بنایا ہے جس کا نام ارطغرل دیرلس ہے۔ اس کے 5 سیزن کی مزید کہانی ہم آپ سے بیان کرنا چاہیں گے جس کا حقیقت کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ تو بات سیزن 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے سیزن کی یہ کہانی ہے کہ ارطغرل ایک ہوم لینڈ کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور وہ دمشقس میں جا بستے ہیں جہاں پہ وہاں کا حکمران سلطان ایوبی کی نسل جہاد کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے منگولوں کے لیے۔ ارطغرل ان سے بات کر کے وہاں پہ جگہ کچھ لے لیتا ہے اور ان کی فوج میں بھی اپنے لوگوں کو شامل کر دیتا ہے۔ اسی سیزن کے دوران سلجوقوں سے بھی اس کے رشتے قائم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ حلیم سلطان کو اپنی بیگم بنا لیتا ہے۔ ارطغرل اس جنگ میں اتنی مدد کرتا ہے کہ وہ صلیبیوں کا ایک بہت اہم قلعہ فتح کر لیتا ہے، جس کے بعد صلیبیوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اپنی جنگ کو جاری نہ رکھ پاتے ہیں۔ اس طرح عالم اسلام کو ارطغرل کی اس مدد سے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر ہم سیزن 2 کی طرف جاتے ہیں۔ سیزن 2 کی شروعات اس طرح ہوتی ہے کہ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سلطان ارطغرل کہیں جا رہے ہوتے اور منگولوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ارطغرل پکڑا جاتا ہے اور ارطغرل کو دردناک عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی کے دوران ارطغرل انتقام کی بدلے لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ فرار ہونے کے بعد وہ سلجوقوں کو ساتھ شامل ہو کے جنگ میں ملوث ہو کے منگولوں کے حملے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سیزن 3 کی بات کریں گے۔ سیزن 3 میں ارطغرل اپنا ایک پورا قبیلہ بنا لیتا ہے اور اس قبیلے کے ساتھ دوبارہ ایک خانہ بدوشی زندگی میں اور سلطان سلجوقوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ عالم اسلام کو محفوظ کیا جائے۔ اس لیے اس کے بہت سے قتال صلیبیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور منگولوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ اپنے قبیلے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بہت سی اہم سی فتحیں بھی حاصل کر لیتا ہے۔ سیزن 3 اس طرح ختم ہونے کے بعد سیزن 4 کی کچھ اس طرح کہانی ہے کہ سلطان ارطغرل سے خوش ہو کر ارطغرل کو سوگات کی زمین جو بونزنٹائن لینڈ کے قریب ہوتی ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ارطغرل ایک چھوٹی سی ریاست قائم کرتا ہے اور یہاں سے اپنی حکومت شروع کرتا ہے۔ ابھی بھی وہ سلجوقوں کا وفادار اور اچھا سپاہی ثابت ہوتا ہے۔ اس سیزن کے اینڈ تک ارطغرل نے اپنی پوری حکومت قائم کر لی ہوتی ہے اور اب سیزن 5 کی طرف آئیں۔ سیزن 5 کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ منگول دوبارہ سے حملے کی تیاری کرتے ہیں۔ ارطغرل کو سلطان کا فرمان آتا ہے کہ ہمیں تیری مدد چاہیے اور ارطغرل مدد کو نکل پڑتا ہے۔ اس مدد کے بعد ارطغرل کچھ ایسے چال پیش کھیلتا ہے کہ منگولوں کی فوج ہی ٹوٹ جاتی ہے اور دوبارہ سے عالم اسلام پہ خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے اور سلطان کی بھی مدد فرماتا رہتا ہے اور سلطان کے خلاف ایک موت کے جال کو بھی فاش کر دیتا ہے۔ اس طرح ارطغرل کا سیزن 5 اپنے آخری مقام پر پہنچتا ہے اور آخری ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارطغرل اپنے چھوٹے سے بچے کے ہاتھ اسلام اپنے قبیلے اور اسلام کا جھنڈا پھہرا کے بولتا ہے کہ اب تیرا کام ہے اس ریاست کو سنبھالنا، اور ارطغرل اپنے جانشین کے ساتھ منگولوں کے خلاف ایک آخری قتال کے لیے نکل پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ ہمیں بتائیں کمنٹ باکس میں آپ کو یہ 5 سیزنوں کی سٹوری کیسی لگی۔ خدا حافظ۔ پھر ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔